جب میں آفتاب صاحب کے ساتھ پروگرام میں آیا تو ان کو چونکہ پتہ تھا وہ بھی دوست ہیں، تو وہ مجھے پروفیسر باغی کے نام سے انہوں نے پکارنا شروع کیا۔ جلد ہی لوگوں نے اس کو پذیرائی دی۔ امریکہ، اس میں ایک فلپینو ہے، ایک پاپا نیو گنی کا ہے، ایک ایشیا کا ہے، ایک انڈیا کا ہے، ایک پاکستانی ہے۔ وہ جب کلاس میں جاتے ہیں تو یو ایس اے کا فلیگ سامنے لگا تو ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ who we are Americans۔ ہم نے کبھی کہا وی آر پاکستانی؟ ہم اپنے ملک سے محبت پر مجبور نہیں کر سکے، ہمارا تو برین ڈرین ہو چکا، اور یہاں گردہ کپورا بنانے والا کاریگر نہیں ہے، اس کو بھی تو وہی لے گئے ہیں۔ کیا وجہ کہ ہمارے نظام میں کہ ہماری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی؟ کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی؟ دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ یہ تمام ایجوکیشن جو اس وقت دی جا رہی ہے یہ اس قابل ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں۔ نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اسامہ، آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، عابد فاروق صاحب، جن کو آپ پروفیسر باغی کے نام سے جانتے ہیں۔ خبرناک سے خبردار تک آپ ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ سر ماشاءاللہ آپ کا نام عابد فاروق، اس قدر خوبصورت نام، پروفیسر باغی کے نام سے آپ کیوں جانے جاتے ہیں اور یہ نام کیوں مشہور ہوا آپ کا؟ ویسے اس لیے جانے جاتے ہیں پروفیسر باغی کے نام سے کہ دوست میرے سارے مجھے باغی کہتے تھے شروع سے۔ جب میں آفتاب صاحب کے ساتھ پروگرام میں آیا تو ان کو چونکہ پتہ تھا وہ بھی دوست ہیں، تو وہ مجھے پروفیسر باغی کے نام سے انہوں نے پکارنا شروع کیا۔ جلد ہی لوگوں نے اس کو پذیرائی دی اور پتہ نہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے شہرت ہو گئی۔ کوئی ایسی بغاوت کی ہو، کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کا نام باغی، کیونکہ باغی جو ہے نا وہ ورڈ ہی ایک ایسا ہے کہ بغاوت کے زمرے میں یا اس سے ہوتا ہے۔ جی بغاوت میں نے کی تھی، سب سے پہلے دودھ والے کے ساتھ، پھر پانی پت کی جنگ والی بغاوت بھی میری تھی۔ بغاوت وہ ہے کہ آپ مروجہ اصول و قوانین و قواعد کو ماننے پر تیار نہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے، اس کو صحیح کرو۔ ہر کے او صاحب نظر دین بزرگاں خوش نہ کرد۔ جس کو اپنی کچھ سمجھ سوچ ہوتی ہے نا، اس کو وہ لگے بندے رستوں پر نہیں چلتا، وہ باغی ہے۔ بہرحال اور ماشاءاللہ پروفیسر بھی ہیں، 20 سال آپ نے پڑھایا بھی ہے۔ جی پاکستان اسٹڈیز، مطالعہ پاکستان، جی بچوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آج تک بچے جو ہیں وہ ایک جملے پہ پیچھے پڑے رہتے ہیں اور شغل لگاتے ہیں اس پر، قائد اعظم کے 14 نکات، اور دوسرے سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں یاد ہوگے کہ نہیں ہوئے۔ پھر لکھنؤ پیکٹ 14 نکات، پھر 46 کے الیکشنز، پھر 1936 والے۔ اچھا وہ پوری، چونکہ میں تو پڑھاتا رہا ہوں، افسوس یہ ہے کہ اس میں کافی کچھ ہم غلط پڑھاتے رہے۔ اچھا 71 میں اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو چکا، جو حادثہ ہوا، بنگال جیسی زرخیز دھرتی جن کے بغیر سر مکمل نہیں ہوتا، جن کے بغیر آپ کا تعقل یا انٹلیکچول جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، وہ کیوں آپ سے جدا ہوئے؟ ہماری وجہ سے۔ چلو تو 71 میں یہ اتنی بڑی ایک ہم شکست کا سامنا ہم نے کیا کہ آدھا ملک جدا ہو گیا۔ اور میرے کہیں لاشعور میں ہے، جو بڑے بھائی ہیں ہمارے جیسے مبشر لقمان صاحب ہیں، آفتاب اقبال صاحب ہیں، ان کو سمجھ تھی اس وقت، تو انہوں نے بتایا کہ شاید آدھے پاکستان میں نہیں، پورے پاکستان میں کم گھروں کے چولہے جلے اس دن، کہ پاکستان ٹوٹ گیا، پاکستان ٹوٹ گیا۔ اور پھر آپ اتنی غیر دلچسپ تاریخ، یا تو صحیح تاریخ ڈالیں، صحیح تاریخ پڑھائیں، بتائیں، اپنی کمزوریوں کا محاسبہ کریں تاکہ ہم مستقبل میں ایسے خطرات سے محفوظ رہیں۔ ہم نے وہ کرنے کے بجائے ان کے اوپر ٹھونسنا شروع، اور اس کو کمپلسری سبجیکٹ بنا دیا۔ کمپلسری سبجیکٹ بنانے کی وجہ سے آپ کو جب بچے کو کہا جائے نا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، بچہ کہتا میں نہیں کرتا۔ آپ اسے پیار سے، امریکہ، اس میں ایک فلپینو ہے، ایک پاپا نیو گنی کا ہے، ایک ایشیا کا ہے، ایک انڈیا کا ہے، ایک پاکستانی ہے۔ وہ جب کلاس میں جاتے ہیں تو یو ایس اے کا فلیگ سامنے لگا تو ٹیچر اسے بتاتا ہے کہ who we are Americans۔
ہم نے کبھی کہا بھی یار پاکستانی؟ اچھا ہم پاکستانی نہیں کہتے بلکہ پاکستان کا جب ورڈ یوز ہوتا ہے نا ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں ہے. یہ کیوں کیا آپ نے؟ یار پاکستانی ہے. پاکستانی سفیر تھے, میں پاکستان سے باہر جب رہا ہوں اس زمانے میں, تو وہ فرانس سے مسقط آئے, بعد میں وزارت خارجہ میں بڑے افسر رہے. میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک دن مجھے کہتے یو نو عابد, میں کہ واٹ, میں جب یہاں آ رہا تھا تو مجھے ایک دوست نے نصیحت کی. اس نے کہا کہ کیپ پاکستانیز ایٹ ڈسٹینس, تو پاکستانیوں سے ذرا دور رہنا, تم ٹھیک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے, آپ نے وجہ نہیں پوچھی کہ اتنی بڑی بات پاکستانیوں سے, خود بھی آپ پاکستانی, ہاں جی, اور کہہ بھی وہ یہی رہے ہیں کہ پاکستانیوں سے دور رہنا, جی, وہ کیا وجہ سر؟ وہ وجہ یہ ہے کہ پاکستانیوں کو عادت ہے جہاں جاتے ہیں نا کوئی نہ کوئی اختلاف ضرور ڈالتے ہیں. مثلا ایک پاکستانی اگر کسی کمپنی میں ملازم ہو گیا تو آپ سمجھے کہ وہاں جو پہلے پاکستانی ہیں ان کو یا تو وہ نکلوائے گا, ہیں جی, یا کم از کم نئے پاکستانی کو آنے سے اس کمپنی میں روکے گا. ایک وہاں پر اگر پختون خواہ, پشتو سپیکنگ یا انڈین اگر وہ اس کمپنی میں بھرتی ہو جائے گا تو 1 سال کے اندر اندر ساری کمپنی کو وہ پٹھانوں سے یا اپنے وہ انڈینز کی جو میں بات کر رہا ہوں ان سے بھر دے گا. ہم اپنے ملک سے محبت پر مجبور نہیں کر سکے, ہمارا تو برین ڈرین ہو چکا, اور یہاں گردہ کپورا بنانے والا کاریگر نہیں ہے, اس کو بھی تو وہی لے گئے ہیں. یہاں پر اچھا بندہ رہ ہی نہیں گیا. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ آپ کے ملک کے معاملات ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہمارے نظام میں کہ ہماری ایجوکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی؟ ایجوکیشن تو ہماری وہی ہے, آپ نے اے لیول او لیول انٹروڈیوس کروا دیا, انڈیا میں نہیں ہے, ہمسائے میں آپ کے بیٹھے. ہم نے کیوں کروایا؟ جو بچے میرے اسٹوڈنٹس گلف میں پڑھاتا رہا ہوں بہت عرصہ, تو جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے وہ او لیول اے لیول کرتے تھے, یہاں آ کے وہ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیز میں داخل ہو جاتے تھے. وہاں سے جو لڑکے او لیول اے لیول کا انڈیا جاتے تھے وہ نے کہتے تھے سوری ایف ایس سی کرو دوبارہ یا میٹرک کرو دوبارہ. ان کے پاس ابھی بھی میٹریکولیشن اور ایف ایس سی چل رہا ہے, وہ بہت مشکل سسٹم ہے. اور یہاں پہ ہم میٹرک والے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, او لیول والے کو ہم سر پہ بٹھاتے ہیں. دیکھیں ذرا کس لیے او لیول کے حالانکہ سر پہ سینگ آ جاتے ہیں. او لیول ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ ایڈیکسل ہے کیا؟ یہ ایک سسٹم آف ایگزامینیشن ہے جو آپ جیسے ایک مارکیٹنگ گمک کرنے والے یا مارکیٹنگ ایکسپرٹ نے بنایا. یہیں پہ پیپر بنتا ہے, یہیں پہ پیپر لیا جاتا ہے, آپ صرف فیس بھیجتے ہیں کیونکہ وہ مارکیٹنگ ایکسپرٹ تھا. کیمبرج یونیورسٹی کا اس نے نام یوز کیا کہ کیمبرج, وہی ایگزامینیشن ہے, اس میں کچھ سہولتیں ہیں. یہ تمام ایجوکیشن جو اس وقت دی جا رہی ہے یہ اس قابل ہے کہ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن کونسل ممبری صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے ہیں. یعنی طفل سے, اکبر الہ آبادی کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے اس زمانے میں کہ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی, دودھ تو ڈبے کا ہے تعلیم ہے سرکار کی. آج کل کی سر ینگ جنریشن جو ہے وہ زیادہ تر جو انٹرسٹ لیتی ہے نا سوشل میڈیا پہ بھی, وہ ریلیشن شپ والی باتوں پر, اس طرح کی باتوں پر, لو سٹوریز پر وہ بڑا انٹرسٹ لیتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ حالانکہ دیکھو نہ لو ہے نہ سٹوری کہاں سے ہونی ہے, اور وہ لو نہیں ہے, وہ تڑپ ہے آزادی کی, وہ ڈیسپریشن ہے, گھٹا ہوا ماحول ہے. گڈی اڑا نہیں سکتے تسی, یعنی پتنگ بازی ہم کرتے تھے وہ بھی نہیں کر سکتے. مطلب آپ دیکھیے ذرا ایسی ڈیسپریٹڈ سوسائٹیز میں یہ ہوتا ہے, ایسے کاموں پہ پیسے پھونکے جاتے ہیں جن کا تعلق کوئی نہیں, چوری چھپے کی آشنائیاں پیدا کی. اب تو خیر وہ جو آن لائن جو معاملات شروع ہو چکے ہیں تو وہ ہو رہے ہیں, جو آپ نے بیجا تھا بویا تھا وہی آپ کاٹیں گے. تو ایجوکیشن سسٹم کی طرف واپس آئیں آپ. یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی. اب پہلی دفعہ یہ غافل خان صاحب جن کو عمران خان صاحب, عجیب آدمی پتہ نہیں کیا ہے, یہ ایک وعدہ اس نے پورا کیا ہے لیکن اس میں بھی پرابلم ہے. چیز سنگل سیلیبس سارے پاکستان میں, لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا اس طرح. ابھی وہ کن مراحل میں ہوگا, وہ کیا ہوگا. اور یہ پرائیویٹ جو ادارے ہیں, ایک ادارہ یہاں بنا جس نے پورے ملک کو آئی کام پڑھانی شروع کر دی. پورے ملک کو اکاؤنٹنٹ بنانا ہے.
آئی کام، بی کام، سی کام، ڈی کام، ساری قوم یہ پڑھ رہی. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاں فلسفے کا سبجیکٹ تقریباً ختم ہونے والا ہے. ابھی میں نے ایم فل کے لیے اپلیکیشن دی تو علامہ اقبال یونیورسٹی والے کہتے ہیں کہ جی ہم تو پولیٹیکل سائنس کروا ہی نہیں رہے. تسی کی کروا رہے جی؟ تسی بھی کوکنگ دیاں بیکنگ دیاں کلاساں کروا لو. یہی کہہ سکتا ہے بندہ. او یار، تن ہما داغ داغ شد، پمبا کجا کجا دہم. کہ سارا تو جسم زخمی ہے، میں کہاں کہاں مرہم لگاؤں. سر بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں آئے، تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہیں. جی تو ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے عابد فاروق، پروفیسر باغی. آپ کو کیسا لگا ان کا پروگرام؟ آپ کو کیسی لگی ان کی باتیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے. اسی کے ساتھ اپنے اینکر پرسن محمد اسامہ کو پروفیسر باغی صاحب کے ساتھ اجازت دیجئے. باغی ٹی وی دیکھتے رہیے.